میں ایک مرتبہ بیرا شریف سے آ رہا تھا پنڈ دادن خان، اس ٹائم ملک وال سے گاڑی آتی تھی، وہاں ایک معتزلی مماتی ٹائپ آدمی گاڑی میں لوگوں کو جمع کر کے خاص درس توحید دے رہا تھا، میں بھی اسی ڈبے میں تھا لیکن میں اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ حد کراس کر رہا ہے تو میں نے کہا مولانا بات ایسے نہیں۔ اب جو ارد گرد بندے تھے مجھے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مولوی سنگ، کہنے لگے بچہ تکڑا ہو یہ سن لائے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کرامت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، کرامت بالکل شریعت میں نہیں۔ میں نے کہا ہے، کہنے لگا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے یہی یاد، میں نے کہا کرامت کی قرآن سے جو دلیلیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی سیدہ مریم کے حجرے میں جاتے بے موسم پھل پاتے، اب انہیں چند باتیں رٹائی جاتی، فوراً بولا، کہنے لگا وہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی برکت تھی، مائی مریم کی کیا تھی؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ اب ہم مولوی ہوتا تو ٹرخ جاتا۔ میں نے کہا مولانا لاکے اس کا کیا معنی؟ لاکے چپ۔ اب اس کو ترجمہ یا آتا نہیں تھا یا ویسے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا لاکے کا کیا معنی ہیں؟ یہ الفاظ قرآن میں ہیں۔ میں نے کہا ترجمہ کرو۔ اب ترجمہ وہ کرتا نہیں تھا۔ میں نے کہا اب تم نہیں کرتے میں کرتا ہوں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس آپ رزق پاتے۔ وہ مفسرین نے لکھا ہے پھل تھے بے موسم، مثلا آج کل آم کا پھل نہیں ہے، بے موسم پھل۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے آئے، آپ حضرت سیدہ مریم سے سوال کرتے ہیں انا لاکے ہاذا، انا کہاں سے آئے، لاکے تیرے لیے، ہاذا یہ۔ میں نے کہا تو کہتا ہے زکریا علیہ السلام کی برکت ہے، قرآن کہتا ہے لاکے زکریا تیرے مریم تیرے لیے۔ میں نے کہا اب تیری بات ماننے یا اللہ کے قرآن؟ گویا وہ پھل حضرت مریم کے لیے آتے تھے اور قرآن نے بھی یہی کہا۔ تو یہاں سے علماء نے استنباط کیا کہ کرامت کے ثبوت کا، کہ کرامت شرط نہیں ہے ولی کے لیے، لیکن چونکہ سیدہ مریم ولیہ تھی، نبی نہیں تھی۔ بولو کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، نہ ہوئی ہے، آپ ولیہ تھی، ولیہ کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل پائے، یہ کرامت۔ لیکن اللہ خود عزت دے، کرامت کا معنی ہے عزت، اللہ اپنے بندوں کی عزت بڑھاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن شرط نہیں۔ اب پایا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا یہ بابرکت جگہ ہے، جہاں مریم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو آگے قرآن کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب حبلی من لدنکا، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما۔ ذہن میں یہ تھا کہ یہاں مریم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہاں کھڑے ہنالکا کے کا لفظی ترجمہ طلباء تو سمجھتے ہیں ظرف ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی۔ تو اس سے جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہیں کھڑے کھڑے بشارت آئی کہ زکریا ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر علماء نے فرمایا جہاں سیدہ مریم کا وجود ہو وہ جگہ بابرکت ہے، اور وہاں زکریا علیہ السلام نے یہ ذہن میں رکھ کر دعا مانگی کہ یہ اللہ کی ولیہ کا مقام ہے، جائے ذکر ہے، برکت والی جگہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کی قبر پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کے سونے کی جگہ ہے اور برکت والی ہے، اور یقیناً ولی کی قبر برکت والی ہے، حدیث پاک ایک اور سنیں میرے اور آپ کے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، او حفرۃ من حفر النیران او نار، دونوں الفاظ ہیں، او کما قال علیہ السلام، یا قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں ولی کی قبر جہنم کا گڑھا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوگی؟ جنت کا باغ، جنت کا
اور جنت کا باغ برکت والی جگہ ہے کہ نہیں. اب یہ سمجھ کر اگر بندہ وہاں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندے کے جوار اور پڑوس میں حاضر ہوں، مالک میں عرض کرتا ہوں اس پیارے بندے یا بندی کی برکت سے مجھے بھی آگے جو بات میں کر، یہ مہربانی کر، یہ جائز ہے، اور یہ جیسا میں نے اس کی چیز سے سب